اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا کہ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ وہ انسان ہے، وہ جانور ہے، اس کا تعلق کسی بھی مخلوق کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ ارشاد فرمایا سیدہ آمنہ کے لال نے، فرمایا لوگو، اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے بنا کر مبعوث فرمایا، لیکن میری بیٹی فاطمہ میرے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ میری بیٹی فاطمہ، ان الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کا تصور آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آئیے صحابہ کرام کی تعداد ہے جو بارگاہ رسالت میں آتی ہے، عرض کرتی ہے، ہر صحابی نبی کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، عمر فاروق آتے ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، عثمان غنی آتے ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حیدر کرار آتے ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود آتے ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضرت جابر آتے ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضرت طلحہ آتے ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضرت طلحہ آتے ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضرت طلحہ بن زبیر آتے ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضرت عبید اللہ آتے ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ ہر صحابی نبی جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، عرض یہی کرتا ہے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ لیکن آؤ، جب باری آتی ہے حسنین کی اماں کی، جب باری آتی ہے سیدہ کی، جب باری آتی ہے طیبہ کی، جب باری آتی ہے مخدومہ کائنات کی، تو رسول اللہ فرماتے ہیں، فداک ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے بابا تم پر قربان ہوں۔ آئیے یہی نقشہ کھینچتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، تمام لوگوں کو، انسانوں کو یہ اعلان کر دیا جائے گا، ایک منادی ندا کرے گا، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، انبیاء نگاہوں کو جھکا لو، رسولوں نگاہوں کو جھکا لو، اصحاب رسول نگاہوں کو جھکا لو، تمام غوث نگاہوں کو جھکا لو، تمام امثال نگاہوں کو جھکا لو، تمام کتب نگاہوں کو جھکا لو، تمام اولیاء نگاہوں کو جھکا لو، تمام محدثین نگاہوں کو جھکا لو، تمام مجتہدین نگاہوں کو جھکا لو، تمام مفسرین نگاہوں کو جھکا لو، تمام قاری حضرات نگاہوں کو جھکا لو۔ بات کیا ہے؟ آنکھ ہو رہا ہے، کیا کسی نبی کی سواری آ رہی ہے؟ کیا کسی رسول کی سواری آ رہی ہے؟ کیا کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے؟ تو ندا کرنے والا یہ بات کرے گا، نبی کی سواری نہیں بلکہ نبی کی لپٹے جگرا سجدہ کائنات کی سواری آ رہی ہے۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، سمان گھر میں جو بج رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، اور جو تیرے قدم سے مٹی لگے ہے حافظ کے سر کا وہ تاج زہرا، شبیر شبر دی ام زہرا، نبی زہرا حجم زہرا، مقام تیرے کون سمجھے فرشتے تیرے غم زہرا۔ اور رب نے سجدہ کرم کی خاطر رات منگتی علم بھی زہرا سجدہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سجدہ سردیوں کی رات ہے، سجدہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نوافل
اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنے کے لیے مصلی رسول پر کھڑی ہوتی ہے، نماز شروع ہوتی ہے، سبحانک اللہم ثنا پڑھی جاتی ہے، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، سجدہ تلاوت شروع کرتی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد الف لام میم مکمل ہو گیا سپارہ، سیقول الصبح سجدہ پڑھ رہی ہے، سیقول الصبح سپارہ مکمل ہو گیا، تلک الرسل فضلنا سجدہ قرات میں کھڑی ہے، سپارہ مکمل ہو گیا، لن تنالوا البر سپارہ مکمل ہو گیا، والمحصنات من النساء سپارہ مکمل ہو گیا، لا يحب اللہ الجہر سپارہ مکمل ہو گیا، وَإِذَا سَمِعُوا سجدہ قرات کر رہی ہے، سپارہ مکمل ہو گیا، ابھی آپ نماز کے لیے کھڑی ہے، قرات کر رہی ہے، ابھی آپ کی دو رکعتیں مکمل نہیں ہوئی اور وہاں سے مؤذن کی حی علی الصلاۃ کی آواز آنا شروع ہو گئی، آپ نے اپنی دو رکعتیں جو نماز نوافل کی نیت کی تھی ان کو مکمل کیا اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کی، یا اللہ تیری سردیوں کی رات اتنی چھوٹی ہوگی کہ فاطمہ کی دو رکعتیں مکمل نہیں ہوئی۔ آج یہ مسجد ہے میرا، ہاتھ باندھ کر سیدہ نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، آج ہماری بیٹی کے سر پر بٹھا نہیں، آج ہماری عورتیں بازار کی زیب و زینت بن گئی، آج ہمارے گھروں میں یہود و نصارہ کا کلچر جو ہے وہ شروع ہے، وہ اس پر عمل کیا جا رہا ہے، فقط ایک جملہ اس کے بعد دعوتیں نہ دینے جا رہا ہوں۔ بس 15 سال گزر گئے، ایک ہی گھر کے ساتھ گھر والے نے دیکھا کہ اس گھر میں جو عورت ہے اس کو کبھی دیکھا نہیں کہ اسکول کے لیے بچوں کو لینے کے لیے چھوڑنے کے لیے، کبھی دیکھا نہیں سبزی لینے کے لیے، کبھی بازار جانے کے لیے، ساری مجبوریاں رک سکتی ہیں لیکن بندہ بیمار ہو سکتا ہے، دوائی کے لیے کسی طبیب کے پاس جانا پڑ جاتا ہے، لیکن 15 سال کا عرصہ گزر گیا، اس بزرگ نے پوچھا کہ بیٹا بتا 15 سال سے متصل گھر کے ساتھ رہ رہا ہوں، جڑا ہوا ہمارا گھر ہے، اکٹھے رہتے ہیں، لیکن 15 سال کے عرصے سے کبھی تمہیں دیکھا نہیں، بیٹا وجہ کیا ہے؟ اس بیٹی نے ایک ہی بات بتائی، آپ فرمانے لگی، کہنے لگی میری مجبوری ہے کہ میں سیدہ کی بیٹی ہوں، کل قیامت کے دن آپ کے قدموں میں بیٹھنا ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو آپ کے زیر سایہ جانا ہے، تو آئیے اپنے گھروں میں سیدہ کائنات کی تعلیمات کو شروع کریں۔ ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، یاد تو کافر کے ترانے اب تک نہیں، یاد تو مشرق کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، اپنی ذلت کا سبب یہی ہے اقبال ہے، یاد سب مگر خدا یاد نہیں۔ آؤ